کہ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے جو مرد حضرات ہیں جیسے کہ اسدالدین اویسی صاحب، یہ پارلیمنٹ میں آ کر آپ سے لڑتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، وہ دلیل دیتے ہیں تو آپ انہیں ذلیل کرتے ہو. کیا سمجھتے ہو ہندوستان کی حکومت میں بات کرنا حرام کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکتے. جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. ہم اپنے اللہ کے لیے جو زمینیں دیتے ہیں تو حکومت کیا چاہتی ہے کہ وہ زمینیں بھی ہے، زمینیں ہم سے لے لے گی، ہم نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پر جو خواتین کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، ہم خواتین مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک آواز پر یہاں جمع ہوئے وقف بل کے خلاف. ہم اس وقف بل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اسے ذرا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور سرکار سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اسے واپس لے لے. آج جس طرح ہم خواتین جمع ہوئے، اگر سرکار اسے واپس نہیں لیتی تو ہم اس وقت تک احتجاج کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر خواتین، میں کہہ سکتی ہوں حکومت سے کہ آپ سمجھ لیجئے، جس طرح آج اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر خواتین جمع ہوئی، ایسے ہی انشاءاللہ جب تک آپ اسے واپس نہیں لیتے خواتین احتجاج کرتی رہیں گی. ایک دن ایسا آئے گا، ضرور میرا رب ایک دن ایسا لائے گا کہ آپ کو یہ وقف بل واپس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ شریعت محمدی ہے، اس میں کوئی مداخلت کبھی نہ کر سکا تھا اور نہ کبھی کر سکے گا. ہم مسلم بیٹیاں ہمارے لڑکوں سے آگے ہوتی ہیں. آپ چاہیں گے آپ ہمیں ہر میدان میں آگے دیکھیں گے. ہمارے نبی کے غزوات میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے، سب تاریخوں میں آپ کو عورتیں زیادہ تر آگے ملیں گی. میں ایک لڑکی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں اور فخر سے کہتی ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ایسا غلط قانون ہم مسلمانوں پر نافذ کریں گے، آپ مجھ کو ہر کسی سے 2 قدم آگے پائیں گے. میں کہتی ہوں حکومت سے یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے جو مرد حضرات ہیں جیسے کہ اسدالدین اویسی صاحب، یہ پارلیمنٹ میں آ کر آپ سے لڑتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، وہ دلیل دیتے ہیں تو آپ انہیں ذلیل کرتے ہو. کیا سمجھتے ہو ہندوستان کی حکومت میں بات کرنا حرام کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکتے. جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. ہم ابھی یہاں پر انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ ہم ابھی یہاں پر آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ ہمیں ہمیشہ آگے پائیں گے. ہم کوئی بھی مقام تک جا سکتے ہیں، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. وقف بل کے بارے میں میری سوچ ایسی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے جو زمینیں دیتے ہیں تو حکومت کیا چاہتی ہے کہ وہ زمینیں بھی ہے، زمینیں ہم سے لے لے گی، ہم نہیں دیں گے. اور کچھ دن پہلے حکومت نے جو پارلیمنٹ میں یہ وقف قانون پاس کیا، میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آپ نے یہ بہت غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کتنا ایسا قانون کرتے ہیں، ہم مسلمانوں پر آپ ایسا قانون لائے. آپ بتائیے آنے والے سال میں آپ ہندوؤں کے لیے کیا کریں گے؟ جہاں ہندو مسلم ہوتا ہے وہاں آپ کوئی نیا قانون لے کر آ جاتے ہیں، جہاں آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے وہاں آپ کوئی نیا قانون لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہوتا ہے. میں بتا دوں کہ ہندوستان میں جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری حکومت کسے کہتے ہیں کہ عوام کی رائے سے عوام کے اوپر قانون نافذ کیا جائے. عوام کی اگر اکثریت زیادہ ہے، عوام اگر کوئی قانون کے بارے میں اکثریت زیادہ دیتی ہے تو وہ قانون کو نافذ کیا جائے نا. ہم